عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. سترے کو بعض علماء نے واجب قرار دیا، اتنی اس کی اہمیت ہے. کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ وجوب بھی سمجھ میں آ رہا ہے. مثلا فلیستتر بشیء امر کا صیغہ، جب تم نماز پڑھو تو کسی چیز کا سترہ بناؤ، امر کا صیغہ. اور امر اس وقت تک وجوب کا معنی دیتا ہے جب تک کوئی قرینہ، اور قرینہ بھی شرعی کتاب و سنت سے اس وجوب کو استحباب کی طرف نہ موڑ دے. یہ ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے صحابی کو حکم دیا امر بالعنزہ فروقزت، کہ برچھی کو گاڑا جائے، حکم دیا آپ نے. اور یہاں بھی امر ہے، آپ کا حکم ہے، اور حکم وجوب کے لیے. اس لیے بہت سے علماء نے ان نصوص کے تحت سترے کے وجوب کا دعویٰ کیا. لیکن یہ معاملہ موقت بہت ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی نماز سترے کے بغیر ادا نہ کریں. اور جو حدیث میں سترے کے احکام ہیں، سترے کی طوالت ایک ہاتھ کے برابر ہو تقریباً، اور والیدر من السترہ، سترے کے قریب ہونے کی کوشش کریں، قریب کھڑے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سترہ کتنا قریب ہوتا تھا، دو احادیث سے اس کا مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے. ایک، جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کی دیوار کے قریب نماز پڑھی اور بیت اللہ کی دیوار کو سترہ بنایا، حالانکہ وہاں کوئی گزرنے والا نہیں. اس مقام پر بھی آپ نے سترہ کا اہتمام فرمایا. بیت اللہ کے اندر، اور جو صحابی آپ کے ساتھ گئے تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کے اور بیت اللہ کی دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ قدر ممر الشاة آپ سترے کے قریب ہوتے تھے. یعنی آپ جب سجدے میں ہوں تو آپ کے اور سترے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ ایک بکری کے گزرنے کی گنجائش ہوتی، ایک بکری کے گزرنے کی گنجائش ہوتی. اتنا قریب جو ہے وہ سترے کے ہونا چاہیے. تو ان احکام کے تحت جو ہے وہ سترہ اختیار کرنا چاہیے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو سترے کی طرف، اور وہ سترہ اس کو لوگوں سے ڈھانپ رہا ہے، چھپا رہا ہے، اور لوگوں سے محفوظ کیے ہوئے ہے. فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، اب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے سامنے سے گزرنے کا. فاراد احد، کوئی ارادہ کرے، ان یجتاز کہ گزرے، بین یدیہ آگے سے، سامنے سے، فلیدفعہ تو وہ اس کو دفع کرے، روکے. یہ پہلی بار روکنا اشارے کے ساتھ، یعنی یہ امر سہل ہے، اشارے سے آگاہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آگے سے نہ گزرو. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اور اگر وہ انکار کرے اور گزرنے پر اصرار کرے، فَلْيُقَاتِلْهُ پھر وہ سختی اختیار کرے، پھر سختی سے اس کو دھکا دے سکتا ہے. فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، اس کو دھکا دینا درست ہے، کیونکہ روکنے کے باوجود اور اشارے کے باوجود اس کا گزرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شیطان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شیطان قرار دیا. اور واقعتاً شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اصل شیطان جنوں سے ہیں، لیکن انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس شخص کو شیطان قرار دیا جو گزرنے پر اصرار کرتا ہے. جی.